اب قربانی جو ہے کون کرے، یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے، یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے، ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک، بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے، ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ واقعی یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے، کچھ تابعین کو دیکھا آپ نے، تابعین قربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم جس طرح سے آج اس دور میں قربانی کرتے ہو، ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے. کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک قربانی کرتا اپنی طرف، تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ اگر 80 لوگ بھی ہو خاندان میں، تو کہاں 80 لوگ بھی ہوتے تو ہم ایک ہی قربانی کرتے پورے گھر کی طرف سے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک، آپ کو اللہ نے استاد دیا، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا، ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں، جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائے گا. ایک جانور، مطلب اگر مینڈی ہے، بکری ہے تو ایک جانور، اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں، ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت، مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے. اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار، یہ چھوڑی دو، تو قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیے. اگر 2 کمانے والے ہیں، چونکہ دونوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، دونوں کرے، اور اللہ نے دونوں کو اور استطاعت دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استطاعت زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، 10 اونٹ ذبح کرے، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے، بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس، میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی، آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے، تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے، کچھ بھی کرنے لگائیں گے، بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے، وہ چمڑا لے لیں. اس میں کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے، لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دے دیا درست ہے، فتوا بھی لے کر آیا بازار میں، درست ہے. اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا، بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ. شریعت میں کہیں بھی یہ حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا، لاتے وقت اندھا ہو گیا، گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، تب درست ہے. تب لنگڑا بھی درست ہے، تب لولا بھی درست ہے، تب اندھا بھی درست ہے، تب کانا بھی درست ہے. کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا، خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے، 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اب آئیے اسی طرح جو ہے قربانی کی بہرحال حکمت اور فضیلت کیا رہی ہوں گی، تو میں نے وہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حکمت یہ ہے کہ مومن قربانی کا جذبہ سیکھے، اللہ کی راہ میں قربان کرے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیزیں. ٹھیک. اور اللہ کو نہ قربانی کا مال پہنچتا ہے، نہ اس کا جو ہے خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، جس ڈر کے ساتھ اللہ ایک قربانی کافی ہے. سب گھر والوں سے بولا ایک ہنڈیا میں کھانا پکڑا، ایک بندہ کمانے والا. اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، اس کے بھائی ہیں، چھوٹے بہنیں ہیں، باپ ہے، باپ کمانے والا، نیچے نسل ہے، اولاد ہے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. لیکن بھائی ہے، ہر بھائی کماتا ہے، ہر بھائی صاحب استطاعت ہے، روزگار پر ہے،
طاقت والا ہے تو پھر بہتر ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے لیے قربانی کرے۔ سوال نمبر 14، کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں، تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی۔ لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، شات بکری کو کہتے ہیں، وہ قربانی کر دیتا تھا۔ فیأکلون ویطعمون، تو وہ خود بھی کھاتے تھے، اس کو دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں کیا آیا؟ میں نے زیادہ جانور قربان کیے، ہماری فیملی کی طرف سے 15، ہماری فیملی کی طرف سے 10، 2، 4، تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ جانور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کرنے لگے، تو یہ ایسا حال ہو گیا، دیکھو تم زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یہ اس میں ایشو نہیں ہے، تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔